محترم، کل کے درس میں ہم نے طہارت کی اہمیت کے حوالے سے بات کی تھی کہ ہمارا دین ہم سے پاکیزگی کا مطالبہ کرتا ہے، طہارت کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس حوالے سے قرآن پاک کی ایک اور آیت بہت ہی معنی خیز ہے، بہت ہی اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اے مدثر یعنی کمبل اوڑھنے والے، قم فانذر اٹھ اور ان لوگوں کو خبردار کر، میرا پیغام سنا، میرے بارے میں بتا۔ وربک فکبر اور اپنے رب کی عظمت اور کبریائی بیان کر۔ وثیابک فطہر، ساتھ ہی حکم فرمایا کہ اپنے کپڑوں کو اچھی طرح پاک رکھ، اپنے کپڑوں کو اچھی طرح صاف ستھرا رکھ۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو صورت ہے سورۃ المدثر، یہ قرآن پاک کے اندر نازل ہونے والی دوسری وحی ہے۔ پہلی وحی تھی سورۃ العلق کی، جس میں حکم ہوا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں نازل ہوئی۔ اس میں علم، پڑھائی اور اس کے اوپر زور دیا گیا۔ اور جو دوسری وحی ہے سورۃ المدثر کی، جب وہ نازل ہوئی تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے، کیا؟ وثیابک فطہر، کہ محبوب جب میرا پیغام سناؤ تو اپنے کپڑے پاک رکھو، یعنی طہارت کا اہتمام کرو۔ اب ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، یہ قرآن ہے، کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، میرا اور آپ کا جو کلام نہیں ہے، میری اور آپ کی بات، یہ اس ذات باری تعالیٰ کا کلام ہے کہ جو خود عظیم ہے، اس کی بات بھی عظیم ہوتی ہے، وہ خود بڑا ہے، اس کی بات بھی بڑی ہے، اور اس کے اندر گہرائی بھی اتنا ہوتی ہے، معنویت بھی اتنی موجود ہوتی ہے۔ اب صرف اتنی بات نہیں تھی، کیا خیال ہے؟ وہ رسول جو پیدا ہوا، دنیا میں تشریف لایا، اور اس کا جو ہے وہ ختنہ بھی ہوا تھا، جو اتنا نفیس، سرما بھی لگا ہوا تھا، خوشبو میں جو معطر تھا، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ کپڑے پاک نہیں رکھتا ہوگا؟ کیا وہ کپڑے صاف نہیں رکھتا ہوگا؟ کپڑے تو صاف رکھتا تھا، وہ تو ہر طرح سے پاک صاف ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن دراصل ایک تو اس کے ذریعے امت کو تعلیم دی گئی کہ جو بندہ اللہ کے رستے پر چلتا ہے، کل بھی ہم نے بات کی تھی، اللہ کے گھر آتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، لازمی طور پہ وہ صفائی کا اہتمام کرے، ستھرائی کا اہتمام کرے۔ لیکن اس کے اندر، اس آیت کے اندر جو لفظ استعمال ہوا سیاب کا، ٹھیک ہے، تو وہ اتنی چھوٹی سی بات نہیں کی گئی ہوگی قرآن کے اندر کہ خالی ان کو کپڑے پاک رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہو، نہیں، بلکہ اس ایک لفظ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی سارے معنی و مفہوم شامل فرما دیے اس ایک لفظ سیاب کے اندر۔ معارف القرآن میں مولانا مفتی محمد شفیع صاحب یہ بیان کرتے ہیں کہ سیاب کا جو لفظ استعمال ہوا، یہ ثوب کی جمع ہے۔ ثوب کا لفظ حقیقی طور پر تو کپڑے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن مجازی طور پر اس کا اطلاق قلب پر بھی ہوتا ہے، اس کا اطلاق نفس پر بھی ہوتا ہے، اس کا اطلاق اخلاق پر بھی ہوتا ہے، اس کا اطلاق دین پر بھی ہوتا ہے، اس کا اطلاق جسم پر بھی ہوتا ہے۔ اور اس سے بھی اگر آگے بڑھیں قرآن پاک کے اندر تو بلکہ میں پہلے اس کا اطلاق کر دوں کہ اللہ نے جو فرمایا وَثِيَابَكَ، اور اپنے کپڑوں کو فطہر، اچھی طرح پاک رکھیے، تو
اللہ تبارک و تعالی گویا اس آیت کے اندر صرف اتنا نہیں فرما رہا کہ صرف کپڑے پاک رکھو، کپڑے صاف رکھو، بلکہ یہ تو حکم ہے ہی ہے کہ اللہ کے راہ میں آنے والوں، اللہ کے رستے میں آنے والوں، اپنے کپڑوں کو تو پاک رکھنا ہی رکھنا ہے، اپنے کپڑوں کو تو صاف رکھنا ہی رکھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی پاکی کا بھی اہتمام کرو۔ یعنی قرآن اس طرح ایک آدھ معنی کے اندر اتنی چھوٹی یا سمپل سادی بات نہیں کر سکتا، وہ دراصل اس ایک لفظ کے اندر بہت گہرا جو ہے وہ سبق دے رہا ہے، اور وہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ اللہ کی راہ پہ چلنے والوں اور جو اللہ کے بندے بننا چاہتے ہو، تو اللہ وہ جو عباد الرحمن کا لفظ استعمال ہوا کہ رحمان کے جو بندے ہیں، اگر رحمان کے بندے بننا چاہتے ہو، پھر رحمان سے رحمت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو تقاضے کیا کیا بنتے ہیں؟ رب فرما رہا ہے کہ رحمان تک پہنچنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنا لباس پاک رکھے، اپنا جسم بھی پاک رکھے، اپنا دل بھی پاک رکھے، انسان اپنا دل پاک رکھے، انسان اپنا دماغ پاک رکھے، انسان اپنا دماغ پاک رکھے، انسان اپنا نفس پاک رکھے، انسان اپنا جسم پاک رکھے، انسان اپنا اخلاق پاک رکھے، حسن اخلاق اختیار کرے۔ بد اخلاق انسان خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ اپنے دین کو انسان پاک رکھے، اور میرا رب جو ہمیں پاکیزگی کا حکم دے رہا ہے، وہ کس حد تک ہم سے پاکیزگی چاہتا ہے؟ وہ یہ فرماتا ہے کہ اے خدا کی راہ پہ چلنے والو، ان تبدو ما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے۔ بہت یہ میں آپ میں سے صرف جو سمجھدار لوگ ہیں نا، یہ نقطہ صرف ان کے نام کر رہا ہوں، ہر ایک کو شاید نہ سمجھ آئے یا ہر ایک سمجھ بھی جائے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ قرآن پاک میں ایک آیت اتارتا ہے، فرماتا ہے ان تبدو ما فی انفسکم، وہ جو ایک تو ہوتا ہے نا دل کو پاک کرنا، ایک اللہ فرما رہا ہے جو تمہارے دل کے اندر موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ تمہارا ارادہ، جو تم چاہتے ہو دل کے اندر جو پیدا ہوتا ہے، فرمایا اس کو تم ظاہر کرو، او تخفوہ، یا تم چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کا حساب ضرور لے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ارادہ دل میں پاک پیدا ہوا تو اس پہ بھی جزا ملے گی، جو اگر ناپاک ارادے تم دل میں رکھتے ہو تو اس پر بھی پکڑ ہو جائے گی۔ اس کا مطلب اللہ اپنے بندوں سے اس حد تک مطالبہ فرماتا ہے یا چاہتا ہے کہ میری راہ پہ چلنے والے اپنا دل بھی پاک رکھے، دل میں موجود جو ارادہ ہے وہ بھی پاک رکھیں۔ یعنی بندہ مومن بنتا ہی وہی ہے، بندہ مومن بنتا ہی تب ہے جب اس کے دل میں ناپاک ارادہ آئے ہی نہ۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ یہ اس مقام پہ پہنچتے ہیں وہ غوث پاک بنتے ہیں، صحیح ہے نا؟ وہ غوث پاک بنتے ہیں، وہ جنید پاک بنتے ہیں، وہ بایزید بستامی بنتے ہیں، وہ بہاؤالدین زکریا بنتے ہیں، وہ داتا گنج بخش بنتے ہیں، وہ خواجہ غریب نواز بنتے ہیں۔ اب یہاں سے بات کو اگر آگے سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ اگر اللہ پاک دل میں موجود ارادے کو پاک چاہتا ہے تو وہ ہمارے دماغ کو بھی پاک چاہتا ہے، اور پھر دماغ میں آنے والے خیال کو بھی پاک چاہتا ہے۔ وہ ناپاک خیالات کو پسند نہیں فرماتا، وہ ناپاک باتوں کو، چیزوں کو، سوچوں کو پسند نہیں فرماتا۔ بیٹھے بیٹھے آپ کسی کے خلاف جو نا وہ تانے بانے بن رہے ہوں، نفرتیں پیدا کر رہے ہوں، یا گندی سوچیں سوچ رہے ہوں، اگر آپ گندی سوچیں رکھتے ہیں تب بھی آپ کے اور رب کے درمیان ایک حجاب قائم ہو جائے گا، پردہ قائم ہو جائے گا۔ اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اتنا شفافیت، اتنا اجلا پن اور اتنی پیورٹی اور پاکیزگی پیدا کریں، تب رب ملتا ہے، تب خدا ملتا ہے، تب آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی فرق نہیں رہ جاتا، کوئی فاصلہ نہیں رہ جاتا۔ اتنا ہائی لیول ہے۔ یہ نہیں آئے خالی سجدے کیے، ادھر سجدے کے باہر نکل کے آپ جو نا لوگوں کی باتیں کریں، باہر جا کے آپ گالی گلوچ کریں، باہر جا کے آپ غیبتیں کریں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ لوگ ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، آپ جو سجدہ کر کے جاتے ہیں اس کو اپنے ہاتھوں سے اڑا کے جاتے ہیں،
سب دبردوش ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ نماز کو اگر مفید بنانا ہے تو تب مفید ہوتی ہے جب آپ کے منہ سے بھی پھول جھڑیں۔ یاد رکھیے گا، وہ پھول تب جھڑتے ہیں جب اندر ارادے پاک ہوں، جب اندر سوچے پاک ہوں۔ اور یہاں سے نوجوان بیٹھے، ایک پیغام ان کے لیے بھی کہ یہ ارادے اور سوچیں تب پاک ہوتی ہیں۔ میرا رب ہم سے قرآن پاک میں ایک جگہ اور مطالبہ کرتا ہے کہ میری راہ پہ چلنے والوں، میرے بندے بننا چاہتے ہو تو نگاہیں بھی پاک رکھو۔ اللہ اللہ اللہ۔ اب اگر نگاہیں پاک ہو جائیں تو بتائیں یہ جو مائیں بہنیں ہیں معاشرے میں محفوظ ہو جائیں گی نا۔ اللہ نے کتنے جو نا خوبصورت ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ یہ جو لوگ جو ہے وہ گالی گلوچ کرتے، لڑائی جھگڑا یا یہ شکایات آتی ہیں جی، تنگ کیا جاتا ہے ماں بہنوں کو رستے کے اندر، وجہ کیا ہے؟ وہ نگاہ کی پاکیزگی نہیں، وہ نگاہ کا جھکاؤ نہیں، وہ اندر وہ اخلاق نہیں۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے قل، محبوب فرما دیجئے للمؤمنین، ماننے والوں سے، جو نہیں مانتے نہ مانے، کیا فرمائے؟ یغضوا من ابصارہم، نگاہیں جھکا کے رکھا کریں۔ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑے پیمانے ہیں، بہت بڑے پیمانے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ پاک بس یہی دعا کرنی چاہیے ہمیں اس پہ پورا اترنے کی توفیق دے۔ پھر جب بندہ ان پروسیس سے گزرتا ہے نا، پھر جو ایک مقام ملتا ہے اندر، پھر جو لذت پیدا ہوتی ہے وہ ایک عجیب چس ہوتی ہے، وہ لذت عجیب ہوتی ہے، اس کے پیچھے انعامات بھی اتنے بڑے بڑے رکھے ہیں۔ میرے اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک ازکیٰ لہم، میرے بندو یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا اعلیٰ درجہ ہے۔ ایک ہوتا ہے پاک ہونا، ایک ہوتا ہے اعلیٰ درجے پہ جا کے پاک ہونا۔ یہ تب ہوتا ہے کہ جب انسان کی نگاہ پاک، ہم دعا کرتے اللہ ہمیں پاکیزگی دے، نگاہ کی پاکیزگی، جب انسان کا دل پاک، جب انسان کے دل میں موجود ارادہ پاک، جب انسان کا دماغ پاک، دماغ میں موجود خیال پاک، جب انسان کا اخلاق پاک، انسان کا نفس پاک، انسان کا جسم پاک، انسان کا دین پاک، انسان کا لباس پاک، جب مجھے یہ بتائیں وہ پاکیزگی کا مرقع، منبع اور سرچشمہ اور مرکز بن جائے گا تو اس کے اوپر اترنے والی انوار و تجلیات کا عالم کیا ہوگا۔ یہ جو داتا گنج بخش آپ جائیں، وہاں قبر مبارک پہ لکھا ہوا ہے مرکز انوار و تجلیات۔ یہ تجلیات ایسے نہیں اترتی، یہ تب اترتی ہے جب دل تجلیات کے قابل بن چکا ہو، اور یہ قابل تب بنتا ہے جب انسان پاکیزگی کے لائق خود کو بنائے، کیونکہ وہ ذات پاک، اس کا محبوب پاک ہے، اس کا کلام پاک، وہ سراسر پاک۔ اب آپ دیکھیں نا، نماز پڑھتے ہیں، آخری لفظ استعمال کر رہا ہوں، فرمایا التحیات للہ، اللہ اللہ اللہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تین لفظ آئے ہیں، تحیت اللہ کے لیے، صلاۃ اللہ کے لیے، طیبات بھی اللہ کے لیے ہے۔ صلاۃ تو چلو نماز ہو گئی، یہ تحیت اور طیبت کیا ہے؟ ہاں جی، تحیت اور طیبت اگر ان کے معنی کے انتہائی اس کے اندر جایا جائے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ بندہ خدا تیرے دل میں اٹھنے والے جو انتہائی پاکیزہ جذبات ہیں اسے بھی خدا کے لیے وقف کر دے، وہ صرف خدا کے لیے ابھرنے چاہیے۔ طیبت، عمدہ عمدہ خیالات، نفیس۔ تو جو بندہ ان طریق پر چلتا ہے نا، ایک مقام آتا ہے کہ اس کے ذہن میں منفی خیال آتا ہی نہیں، اس کے ذہن میں گندی سوچ آتی ہی نہیں ہے۔ تو اس مقام پہ ڈھلنا چاہیے، یہ اتباع مصطفیٰ بنتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ ہمارا دین ہمیں کوئی سمپل سا نہیں ہے، بہت اس کے اندر معنویت بھی بہت ہے۔ اب اگر کسی کی اس لیول پر تربیت ہو تو باپ کو بیٹے سے کوئی شکایت ہی نہیں ہوگی، ہیں جی، کسی کو کسی سے کوئی شکایت ہی نہیں ہوگی، تربیت کا اتنا ہائی لیول ہے۔ تو آپ کے سامنے بس بیان کر رہے ہیں، جس حد تک جس سے ہو سکتا ہے ہم میں سے کم از کم اتنا عمل تو کریں، اور کچھ نہیں، مل کے دعا تو کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان رمزوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ۔